السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مبارک دن خالصتاً اپنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، سننا، سنانا قبول منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فلق و سورہ ناس اس کے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، کہ ان کے اندر پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ آج سورت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ ہر پڑھے لکھے کو اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بھی یہ یاد ہے۔ ہر رکعت میں بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ ہر بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن یہ شاید نہیں جانتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ سورہ نازل کیوں ہوئی، اس کا نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص، اس کا نام اخلاص ہے، یعنی کہ توحید کو خالص کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص بیان کرنے والی۔ یہ نازل مکہ میں ہوتی ہے، اس دور میں جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور ہمیں بھی اس کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، تو آخر اس خدا کا کوئی تعارف کروائیے، کیا ہم جیسا ہے؟ الیاذ باللہ، جیسے ہماری اولاد ہے تو آپ کے اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے؟ کیا اس کا بھی حسب نسب ہے؟ جیسے ہماری شکل و صورت ہے تو کیا اللہ کی بھی شکل و صورت ہے؟ تو یہ سوالات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین جواب دیا اس سورت کی شکل میں کہ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ یہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کے لفظی معنی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں پر قرآن کریم کے اندر کل کا لفظ آئے گا تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے نبی آپ ہی کہہ دیجئے،
گویا اللہ تعالیٰ کا میسج ہوتا ہے اور نبی وہ میسج لے کر، وہ پیغام لے کر امت کو دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے دیجئے، کیونکہ انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، بے مثال اکیلا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی جب لوگ آپ سے سوال کریں یا کوئی بھی اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے، کیونکہ انہوں نے ہی سوال کیا تھا، تو گویا آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اگلا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہاں تک ہی دے دیتے، علماء فرماتے ہیں تو یہ کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا تعارف کروایا۔ سوال تو تم نے کر لیا، اب جواب بھی لو کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ ہم بے نیاز کا معنی سمجھتے ہیں کہ جسے بس ایسی زبان سے کہہ دیا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کے 3 بڑے معنی ہیں جن کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کہ جو بے نیاز ہے۔ دوسرا معنی کہ جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، انبیاء، اولیاء، صحابہ، گویا ہر انسان جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اسے اللہ الصمد کہتے ہیں، اسے صمد کہتے ہیں، جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہو اور وہ اللہ ہے، اسے صمد کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء بھی اس سے قاصر ہیں، لیکن ایک واحد طاقت ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے اور وہ صمد ہے، یعنی اللہ کی صفات ہے۔ یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، دنیا میں اور کسی کے پاس یہ نظام نہیں، یہ طاقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ الصمد، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، ہر کوئی اسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم کھانے میں یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم سونے میں بھی اللہ کے محتاج ہو، یہاں تک کہ تم قضائے حاجت کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہو، لیکن ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، جیسے ہماری نسل ہوتی ہے، ہمارا نسب ہوتا ہے جو آگے چلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجیے لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں۔ بیٹا تب ہوتا جب اس کی کوئی بیوی ہوتی، بیٹی تب ہوتی جب اس کی کوئی بیوی ہوتی۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ وہ جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ ان غلط عقیدوں کی تردید اس صورت کے اندر کی جا رہی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر، وہ تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا کہ میرے برابر بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی رسول، نہ کوئی اور مخلوق میں سے۔ فرمایا نہیں، میرے برابر بھی کوئی نہیں ہے، کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ میری برابری کر سکے۔ اللہ نے اس آیت میں مہر لگا دی اور عقیدہ سمجھا دیا کہ تمہارا عقیدہ جب تک یہ نہیں ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ذات میں بھی اعلیٰ، صفات میں بھی اعلیٰ، اس جیسی کوئی صفات کسی کی نہیں، اس جیسی کوئی ذات کسی کی نہیں، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی،
وہ ایک لمحے میں پوری انسانیت کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ چیونٹوں کی آوازیں اور ان کی گفتگو بھی سنتا ہے۔ وہ پتا حرکت کرے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ہم تو بات کر کے بھول جانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ گویا سورہ اخلاص جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ اپنا درست کرو، عمل چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن عمل سے جنت نہیں ملے گی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اعمال کے انبار ہوں گے، اس نے سینکڑوں حج کیے ہوں گے، اس نے زکاتیں دی ہوں گی، نوافل ادا کیے ہوں گے، بڑے بڑے چلے کاٹے ہوں گے، تسبیحات کی ہوں گی، ذکر میں اپنی زندگی بسر کی ہوگی، لیکن اگر تھوڑا سا بھی اس کے اعمال کے اندر شرک برآمد ہو گیا تو اس کی عبادت اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو ہماری بخشش جو ہے وہ اعمال کے اوپر نہیں، عقیدے کے اوپر ہوگی۔ عقیدہ درست ہے تو جنات خالدین فیہا ابدا، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر جہنم خالدین فیہا ابدا۔ تو جنت اور جہنم کا فیصلہ عقیدے کے اوپر کیا جائے گا، اس لیے عقیدے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا معیار بنایا، عقیدہ درست کروایا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ سورج روشنی نہیں دے سکتا، سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے۔ پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، اس کے اندر کہاں سے ہمت آئی؟ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ کھانا بھوک نہیں مٹا سکتا، کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ سورج روشنی نہیں دے سکتا، سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے۔ ستارے چمک نہیں دے سکتے، ستارے چمک دینے میں، روشنی دینے میں اللہ کی محتاج ہے۔ گویا یہ قل هو اللہ احد ہے، جس کو ہم ہر رکعت میں بعض دفعہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر یہ صورت ہمیں یاد ہے، تو ہم دیکھیں کہ یہ صورت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے۔ کیا واقعی ہمارا عقیدہ عین اس صورت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ہم خوش قسمت ہیں، لیکن اگر عقیدہ ہمارا اس صورت کے برعکس ہے تو پھر خطرے کی بات ہے۔ پھر چاہے ہم ایک رکعت میں ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، پھر یہ قل هو اللہ صورت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ سورہ اخلاص یہ خالص سے ہے تاکہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں خالص ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے کیا فرماتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اللہ کے نبی قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات پھر بھی مانی جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی قسم کھا لیں تو وہ بات یقینی حق اور سچ ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سورہ قرآن، یہ سورت یعنی سورہ اخلاص، قرآن کی ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے کہ آدمی یہ ایک مرتبہ پڑھے تو اس نے گویا 1/3 قرآن پاک پڑھ لیا، اور یہ مقام اور مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سورہ اخلاص کو حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن کریم کے اندر ایک حصہ قرآن کریم کا توحید پر مبنی ہے، ایک احکام پر مبنی ہے، اور ایک حصہ قرآن کریم کا واقعات کے اوپر مبنی ہے۔
اور یہ صورت جو ہے وہ توحید سکھاتی ہے. گویا جتنی بھی آیات ہیں توحید کے معاملے میں یہ سب سے زیادہ وزنی آیات میں سے ایک سورہ اخلاص ہے، جس کو ہم ہر روز نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا فقالوا وکیف یقرأ ثلث القرآن، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم عاجز ہیں، ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا کر سکتا ہے. فرمایا قال قل هو اللہ احد. جس نے یہ سورہ پڑھی گویا اس نے رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا. ایک صحابی تھے، وہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرتے ہیں. اور مسئلہ یہ سمجھیے کہ جس کو ایک سورت سے زیادہ صورتیں آتی ہوں اس کے لیے ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں. اسے چاہیے کہ ہر رکعت میں مختلف صورت پڑھے. لیکن وہ صحابی تھے، وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. ان کی شکایت کی گئی. کسی صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہیں وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. بلایا، پوچھا تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے پیار ہے. پوچھا کیوں پیار ہے؟ کہا اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. مجھے اس لیے پیار ہے کہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. مجھے اللہ الصمد سے پیار ہے. مجھے اس کے اوپر پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان خود بتا رہے ہیں. مجھے اس لیے صورت سے پیار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سن لو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے پیار کرتے ہیں. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا قل هو اللہ احد والمعوذتين 3 مرات حين تصبحون وحين تمسون تكفيكم من كل شيء. رواہ ترمذی. ترمذی کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ فلق و سورہ ناس کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھ کر دم کر لے یا صرف پڑھ لے تو فرمایا کہ ہر چیز سے وہ بری ہو جائے گا، ہر چیز کے لیے کافی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا عمل ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم صرف تین دفعہ پڑھو، 3000 دفعہ نہیں. ہم کسی کے کہنے پہ 3000 بار پڑھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ 3 مرتبہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. کوئی جنات تمہیں نہیں چھیڑیں گے. اگر تمہارے جسم میں درد ہے تو یہ 3 صورتیں پڑھو. اگر تمہیں شک ہے کہ تمہیں نظر بد ہے تو تم یہ 3 صورتیں پڑھو. اگر تمہیں شک ہے کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے تو یہ 3 صورتیں پڑھو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کاروبار کے اوپر کسی کی نظر ہے، حسد ہے، تو تم یہ 3 صورتیں پڑھو. اگر تمہاری اولاد نافرمان ہے تو یہ 3 صورتیں پڑھو. اگر تمہارے رزق میں کمی تمہیں نظر آ رہی ہے تو یہ 3 صورتیں پڑھو. نیند نہیں آتی تو یہ 3 صورتیں پڑھو. پریشان ہو تو یہ 3 صورتیں پڑھو. گویا ہر کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ 3 صورتیں پڑھ لو اور یہ صورتیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. اور یہ تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے.
اور جس نے اس عمل کو اپنایا اس نے اپنی آنکھوں سے اس کا نتیجہ بھی دیکھا۔ یاد رکھیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جو بھی شخص عمل کر لیتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی ناکامیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنا لیتا ہے اس کو پھر کسی کی تعلیم کا کوئی برا اثر اس کے اوپر نہیں پڑ سکتا۔ آج ہمارے حالات اسی لیے خراب ہیں۔ ہم دائیں بائیں تو دیکھیں گے لیکن ایک چیز ہمارے سامنے ہے۔ اب قل هو اللہ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو یہ صورت نہیں آتی؟ لیکن ہمیں زبانی یاد ہے، جیسے بچپن میں ہمیں رٹا لگایا گیا، ہم نے وہ یاد کر لی، بس ہم نے یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کی تھوڑی دیر کے لیے اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا اپنا ٹائم نکال کر، وقت نکال کر قرآن کریم دیکھیں۔ آپ چاہے جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، آپ اپنے ہی کسی عالم کا قرآن کریم ترجمے کا اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ سورت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ ہمارے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ نماز میں تو ہم کہیں گے کہ اللہ صمد، نماز میں ہم یہ کہیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حقیقت میں ہم نے سینکڑوں خدا بنائے رکھے ہیں۔ نماز کے اندر ہر رکعت میں ہم پڑھیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کئی خدا ہیں، ہمارا ایک اللہ نہیں ہے۔ اگر ایک اللہ ہوتا تو ہماری مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو یہ صورت ہمارا عقیدہ درست کر رہی ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو حالات درست ہوں گے۔ عقیدہ درست ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین آئے گا۔ اب تک تو ہمیں اللہ پہ یقین بھی نہیں ہے۔ ہم بات بات پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ امید ہے، دوسری جانب کہیں گے کہ ہمیں اپنے ابا کے اوپر بھی امید ہے، پھر کہیں گے اپنے دوست کے اوپر امید ہے، دوسری جانب کہیں گے ہمیں اللہ کے اوپر بھی امید ہے۔ حالانکہ ہمیں اللہ کے اوپر امید کا درس نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں اللہ کے اوپر یقین کا درس دیا ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر امید نہیں رکھنی، ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ یہ کام کرے گا اور کر سکتا ہے۔ اللہ خالق ہو سکتا ہے نہیں، اللہ خالق ہے۔ اللہ عزتیں دے سکتا ہے نہیں، اللہ عزتیں دیتا ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اولاد دینا نہیں دینا یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں ماننا رکھا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھا۔ تو اس صورت کے اندر جو ہمیں سبق دیا گیا کہ اپنے عقیدے درست کرو، صرف اس کو رٹا نہ لگاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ سورہ اخلاص کہتی کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب تھا، در حقیقت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے جواب تھا، کہ جو پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کی کوئی نسل ہے، اللہ کی کوئی شکل و صورت ہے، اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ میرے اوپر تو دور کی بات ہے، میرے برابر بھی جو ہے وہ کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کو دور مانتے ہیں، کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم دعا ڈائریکٹلی اللہ سے مانگو تو وہ بیچ میں واسطے تلاش کرتے ہیں، کبھی نبی کا واسطہ، کبھی کسی ولی کا واسطہ، کبھی کسی صحابی کا واسطہ۔ گویا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ الیاذ باللہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ بغیر وسیلے واسطے کے سن ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عقیدہ تو مشرکین کا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں ان کے ذریعے اللہ سنتا ہے۔ وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، وہ یہ مانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا۔ بس ان کا عقیدہ یہاں پر آگے خراب ہوا کہ یہ جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں انبیاء کے،
اللہ کے نیک بندوں کے جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ سنتا ہے، لیکن اس صورت میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دے دیا کہ ہر کوئی میرا محتاج ہے۔ اور سوچئے کوئی محتاج بندہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ انبیاء اس کے در کے محتاج۔ آپ قرآن کریم کھولیے، آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے ہر مشکل وقت پہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں پکارا، ہر مشکل وقت میں ہر نبی نے اللہ کو ہی پکارا۔ تو یہ صورت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی۔